کہ جس دن ساری انسانیت کے دل مردہ ہوں گے، اللہ رب العزت عید کی رات کو جاگنے والے کا دل مردہ نہیں ہونے دیں گے۔ جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ اس لیے کہ یہ عید کی رات کو جاگا تھا، اور اس رات اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے کہ اتنی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنے ایک بکریوں کے بڑے سے بڑے ریوڑ کے جسم پر بال ہو، اس بال کو جس طرح گنتی کرنا ناممکن ہے، اس طرح اللہ رب العزت اس رات جس کو معاف کرتے ہیں ان کی گنتی کرنا بھی ناممکن ہے۔ یہ چاند رات، جس کو ہم چاند رات کے نام سے جانتے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر اس کو چاند رات نہیں، انعام کی رات سے جانا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ رات قرار دیا ہے کہ جس رات کو انعام ملتا ہے۔ ایک بچہ پورے سال محنت کرے، امتحان بھی اچھے سے پاس کرے اور انعام والے دن چھٹی کر جائے، اس کو کیا حاصل ہوگا؟ انعام والے دن یہ اپنے اس انعام کو حاصل کرنے کے بجائے نکل کر چلا جائے، ادھر ادھر گھومتا رہ جائے، جو اس نے حاصل کیا تھا وہ سارا حاصل کیا ہوا ضائع کر دے۔ حدیث میں آداب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 5 راتوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اس میں 2 رات عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو چاند رات کہلاتی ہے وہ بھی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا من احیا لیلۃ العیدین لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جس دن ساری انسانیت کے دل مردہ ہوں گے، اللہ رب العزت عید کی رات کو جاگنے والے کا دل مردہ نہیں ہونے دیں گے۔ جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ اس لیے کہ یہ عید کی رات کو جاگا تھا، اور اس رات اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے کہ اتنی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنے ایک بکریوں کے بڑے سے بڑے ریوڑ کے جسم پر بال ہو، اس بال کو جس طرح گنتی کرنا ناممکن ہے، اس طرح اللہ رب العزت اس رات جس کو معاف کرتے ہیں ان کی گنتی کرنا بھی ناممکن ہے۔ میں نے تو گزشتہ سال بھی یہ جملہ ارشاد کہا تھا، میں بھی دوبارہ دہراؤں، ایسا لگتا ہے چاند رات کو کوئی شیطان آزاد نہیں ہوا، ہم آزاد ہو گئے۔ ہمارے بازاروں کی رونق دیکھ کر، ہمارے بازاروں کے اندر ہونے والے حالات اور واقعات کو دیکھ کر نہایت افسوس کی بات ہے یہ، لیکن یہ حقیقت ہے، حقائق ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطان کی بیڑیاں نہیں کھولی گئی ہیں، بلکہ میری اور آپ کی بیڑیاں کھل گئی ہیں۔ ہم اور آپ آزاد ہو گئے کہ لو بھائی اب مزے کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ ہمارا تاجر بھی آزاد ہو جاتا ہے، ہمارے وہ نمازی حضرات بھی آزاد ہو جاتے ہیں جو 30 دن نماز پڑھ رہے تھے لیکن اس چاند رات کو بازار میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ جس رات کو اللہ انعام دے رہے ہیں، یہ بازار کے اندر اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ پکار رہے ہیں کہ آؤ میری طرف آؤ، تم نے سارے پورے مہینے عبادت کی ہے، آج اپنی تنخواہ تو وصول کر لو، اپنی اجرت تو لے کر چلے جاؤ، تمہاری اجرت یہ ہے کہ تمہارے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا، تم آج کی رات تو واپس آؤ۔ اب کہتے ہیں نہیں، ہم تو آزاد ہو گئے، ختم ہو گئی بات۔ وہ اشفاق احمد صاحب اور وہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ میں جاپان کی ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا تو میں روزے سے تھا، میں نے انہیں بتایا کہ جی تو اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارا روزہ ہے، تو کہنے لگی کہ یہ بتائیں رمضان کے مہینے میں روزہ کیا ہوتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہ میں نے عرض کیا کہ بھائی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہوتا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہوتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہوتی ہے، یہ اور 2-4 کام گنوائے کہ یہ کسی کا حق نہیں مارنا ہوتا ہے، 1-2 کام اور گنوائے، مجھے بولے میں نے سارے کام گنوائے کہ رمضان میں اتنے سارے کام کرنے پڑتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو وہ عورت مسکرائی، کہتی ہیں اچھا آپ لوگ تو بڑے مزے میں، سال کے 1 مہینہ آپ جھوٹ چھوڑتے ہیں، ہم تو 12 مہینے جھوٹ نہیں بولتے، آپ تو سال کے 1 مہینہ دھوکہ دینا چھوڑتے ہیں، ہم تو ہمارے اوپر تو قانون ایسا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی دن بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، کسی دن بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، کسی دن بھی کسی کا حق نہیں مار سکتے، ہمارے اوپر تو اتنا سخت قانون ہے۔ آپ تو بڑے مزے میں 1 مہینے کے بعد تو پھر آپ جھوٹ بولنے کے لیے بھی آزاد ہو گئے، دھوکہ دینے کے لیے بھی آزاد ہو گئے، حق مارنے کے لیے بھی آزاد ہو گئے، سارے کام پھر ویسے ہی واپس شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ شیطان کی ذمہ داری بھی ختم ہوتی ہے، وہ بھی ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان آیا تھا تربیت کے لیے، نفس کو جھوٹ سے بچانے کے لیے،
نفس کو دھوکے سے بچانے کے لیے، نفس کو ظلم کرنے سے بچانے کے لیے اس تربیت کو برقرار رکھنے ہی کا نام کامیابی ہے۔ بصورت دیگر اس شخص نے رمضان کے 30 دن بھوکے رہ کر گزارے، رمضان ختم ہوتے ہی ساتھ یہ منہ میں ماوا ڈال کر 4 گالیاں دینا شروع کر دے تو یہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ تاجر رمضان ختم ہوتے ہی ساتھ دھوکہ دینا شروع کر دے تو تاجر کامیاب نہیں ہے۔ یہ نمازی رمضان ختم ہوتے ہی ساتھ مسجد کا رخ دیکھنا چھوڑ دے، مسجد کے راستے کو چھوڑ دے، یہ نمازی کامیاب نہیں ہے۔ ہاں 1 مہینے کا فریضہ اس نے نبھا لیا، اس سے زیادہ اس کی کامیابی نہیں ہے۔